السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ آپ سب کی ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کتنی نشانی پائی جاتی ہے جس سے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیا کیا نشانی ہے جو ہم سمجھیں گے کہ اللہ میرا ناراض ہے؟ تو آج کے ویڈیو میں یہی باتیں آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو پورا دیکھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو سن کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ سب سے پہلا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، پہلا بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو سب سے پہلا کیا ہے کہ ماں باپ اگر دونوں ہیں تو اس کو راضی کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں، تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں، یا دونوں میں سے ایک ہے اور وہ تم سے خوش ہے، تم سے ماں باپ کوئی ناراضگی نہیں رکھتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ بھی تم سے خوش ہے۔ اور اگر تمہارا ماں باپ تم سے ناراض ہے، تمہارا ماں باپ تم سے جو ہے پریشان ہو گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ تم سے راضی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ جنت بھی ہے اور تمہارے لیے تمہارے ماں باپ جہنم بھی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ کہ آپ اگر اپنے ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں، راضی کر کے رکھتے ہیں، آپ سے آپ کا ماں باپ راضی ہے، تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہے، ناراض ہیں، تو پھر آپ کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ راضی کر لو جنت مل جائے گی، ناراض کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اور جب ناراض کرو گے تو اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ پہلی نشانی میں نے بتایا کہ ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ اب آئیے آپ کو دوسری نشانی بتاتا ہوں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یعنی کہ جب خدا تم سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، تو سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو رزق چھین لیتا ہے۔ نہیں، یاد رکھیے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، رزق نہیں چھینتا ہے۔ رزق تو ہر ایک انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے، مسلم کو عطا فرماتا ہے، غیر مسلم کو عطا فرماتا ہے، گنہگار بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا رزق نہیں چھینتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جو اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، ہم اس فرض کو ادا کریں، تب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور یاد رکھیے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ گھمنڈ میں چور نہ ہو جائیں کہ ہمیں رزق مل رہا ہے، بہت زیادہ مال و دولت مل رہا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ نہیں، اللہ دولت والوں سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ
اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ اس دولت والے سے بھی راضی ہوتا ہے کہ جو دولت والا خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتا ہے، یعنی دولت بھی حاصل کر رہا ہے، دولت بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور سجدہ بھی کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کر رہا ہے، سجدہ شکر بھی ادا کر رہا ہے، تو اللہ اس دولت والے سے بھی راضی رہتا ہے۔ اور بالکل ہی جو شخص سجدہ نہیں کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو یہ نمبر 2 ہوا۔ نمبر 3، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، 2 آپ نے سن لیا، اب نمبر 3 میں آپ آئیے کیا ہے۔ نمبر 3 میں یہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایمان کی روشنی کو چھین لیتا ہے، یعنی اس کے چہرے سے روشنی کو چھین لیتا ہے، مطلب ایمان کی روشنی کو چھین لیتا ہے۔ تو ناظرین، ہم اور آپ کیا کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے چہرے پر روشنی لائیں، اپنے چہرے کو، اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے جگمگائیں۔ اور نمبر 4 پر ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ بندہ یعنی گناہوں پر ملوث جب ہو جاتا ہے تب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس بندے کو چاہیے کہ گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے توبہ کریں، تب کہیں جا کر اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اور 5واں نمبر ہے کہ جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ناراض ہے۔ تو اب دل مردہ سے کیا مراد؟ کہ دل مردہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی نیک کام ہو یا نیک بات ہو، اچھی بات ہو، اس بندے کو اگر بتایا جائے تو اسے اچھا نہیں لگتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بولا جائے تو اسے اچھا نہیں لگتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بولا جائے اسے اچھا نہیں لگتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے بولا جائے اسے اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور جس کا دل مردہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنا کس طریقے سے ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو زندہ کریں۔ اور اپنے دل کو کس طریقے سے زندہ کریں گے؟ کہ کوئی اگر آپ کو نیکی کا حکم دے تو اس پر بجا لائے، نماز کا حکم دے کہ بھئی نماز پڑھا کرو تو نماز پڑھا کرو، ذکر و اذکار کے لیے کوئی کہے تو ذکر و اذکار کیا کرو، تو آپ کا دل زندہ رہے گا۔ اور دل اگر مردہ ہو گیا تو پھر اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ تو یہ 5 نشانی ہے جو میں نے آپ تک شیئر کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔